علی ایک خوبصورت، باوقار اور وجیحہ نوجوان تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو، آنکھوں میں گہرائی اور شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ خوبصورتی ایک دن اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ سردیوں کی ایک رات تھی۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ویران جھیل کے قریب بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پانی میں ایک دھندلی سی شبیہ پر پڑی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے غور کیا، پانی میں ایک حسین دوشیزہ کا عکس واضح ہونے لگا۔ لمبے سیاہ بال، چمکدار آنکھیں اور چہرے پر پراسرار مسکراہٹ۔ علی اس کے حسن میں کھو گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ شبیہ غائب ہو گئی۔ اس رات کے بعد سے علی عجیب خواب دیکھنے لگا۔ خواب میں وہی حسینہ آتی، سرگوشیاں کرتی، مسکراتی اور پھر آہستہ آہستہ قریب آ جاتی۔ علی جب جاگتا تو دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا اور کمرے میں ایک بہت پیاری خوشبو پھیلی ہوتی۔ ایک دن علی اکیلا جا رہا تھا کہ اچانک ہوا میں سرگوشی گونجی، علی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑا، مگر کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہوا میں ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہی جھیل والی حسینہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ علی کی آواز کپکپائی۔ میں ایک جن ذاتی ہوں، نائلہ، اور میں تم سے عشق کرنے لگی ہوں۔ اس کی سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ علی کا دل بے قابو ہونے لگا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ محبت کوئی عام محبت نہیں۔ نائلہ ہر وقت اس کے ارد گرد رہنے لگی۔ جب بھی کوئی لڑکی علی سے بات کرتی، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتی۔ علی سمجھ گیا تھا کہ نائلہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ ایک روز علی ایک بزرگ عالم کے پاس گیا، اسے سب کچھ بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جن ذاتیاں اکثر انسانوں کی محبت میں قید ہو جاتی ہیں، مگر یہ محبت تباہی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ تمہیں اس کے اثر سے نکلنا ہوگا۔ مگر نائلہ اب علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جب علی نے اس سے بچنے کی کوشش کی تو گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ دروازے خود بخود بند ہو جاتے، آئینے میں نائلہ کی جھلک نظر آتی، اور رات کو علی کے کانوں میں نائلہ کی سسکیاں گونجتیں۔ یہ محبت اب ایک قید بن چکی تھی۔ علی کی زندگی جہنم بن چکی تھی۔ نائلہ کی محبت اب ایک سایہ بن کر اس کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتا، نائلہ کی سرگوشیاں، اس کی جھلک اور اس کی موجودگی کا احساس اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح اس جن ذاتی کی قید سے آزاد ہوگا۔ وہ دوبارہ اس بزرگ عالم کے پاس گیا۔ عالم نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، یہ آسان نہیں ہے۔ نائلہ ایک طاقتور جن ذاتی ہے اور وہ تمہیں اپنی محبت میں ہمیشہ کے لیے باندھنا چاہتی ہے۔ اگر تم واقعی نجات چاہتے ہو تو تمہیں ایک خطرناک عمل کرنا ہوگا۔ علی کسی بھی قیمت پر آزاد ہونا چاہتا تھا۔ بزرگ نے اسے ایک مخصوص جھیل پر جانے کا کہا، جہاں پہلی بار نائلہ نے اپنا عکس علی کو دکھایا تھا۔ وہیں جا کر سورۃ الجن پڑھنا اور نیت کرنا کہ اللہ تمہیں اس آزمائش سے نکالے، لیکن یاد رکھو یہ عمل آسان نہیں ہوگا اور تمہیں سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رات کے وقت علی اس ویران جھیل پر پہنچا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، درختوں کی سرسراہٹ اور جھیل کے پانی کی ہلکی ہلکی لہریں خوفناک منظر پیدا کر رہی تھیں۔ جیسے ہی علی نے سورۃ الجن کی تلاوت شروع کی، جھیل کا پانی ہلچل میں آ گیا اور ایک تیز آندھی چلنے لگی۔ اچانک نائلہ نمودار ہوئی، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر اداسی لیے۔ علی، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں نے تم سے محبت نہیں کی؟
کیا میں نے تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ نائلہ کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ علی نے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں اور تلاوت جاری رکھی۔ نائلہ چیخی چلائی مگر علی نے ہمت نہ ہاری۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور نائلہ کا وجود لرزنے لگا۔ علی، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن جاؤں گی۔ یہ کہہ کر نائلہ کی شکل بگڑنے لگی۔ اس کی سبز آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور اس کا وجود آہستہ آہستہ دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ علی بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ جھیل کے کنارے پڑا تھا اور سورج نکل رہا تھا۔ نائلہ جا چکی تھی۔ علی کی زندگی میں ایک خوفناک باب ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کیا واقعی؟ کیونکہ جب علی اپنے کمرے میں پہنچا تو آئینے میں ایک دھندلا عکس اب بھی اسے دیکھ رہا تھا اور ہلکی سرگوشی میں ایک مانوس سی آواز اب بھی گونج رہی تھی، علی، میں اب بھی تمہیں دیکھ رہی ہوں۔